شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب سیٹھی صاحب سے شہریار عابد صاحب انگلینڈ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو ایزیوم اگر کر لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بصیرت و تجربے سے سیکھنا ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ آپ کو آج پاکستان کی موجودہ سیاسی، معاشی، آئینی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے، نمبر 2 آرمی چیف آف پاکستان بنا دیا جائے اس سچویشن میں، اینڈ نمبر 3 اگر آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے، تو آپ کن بنیادی اصلاحات کو فوری طور پر نافذ کرنا چاہیں گے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، یا ایز اے آرمی چیف آف پاکستان، یا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان؟ اور کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جنہیں آپ قوم کی بہتری کے لیے اور موجودہ اکنامک پولیٹیکل کرائسس میں آپ وہ کرنا لازمی سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، کرکٹ بورڈ کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے چلایا، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کو وقت دیتے ہوئے ہمیں اس کا جواب ضرور دیں گے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں یار، مجھے کچھ نہ بنائیں، مجھے بندے کا پتر ہی رہنے دیں یار. کچھ نہیں چھڈیا. پتہ نہیں یار میں کی کہاں، خدا دا خوف کرو یار. ایکو جو سوال پوچھتے ہو تسی، مطلب ہے کہ دیکھیے نا، یہ بالکل ہی ایبسٹریکٹ قسم کے سوال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سینٹیمنٹ کیا ہے. آپ بیسکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے اس ملک میں اس کو صحیح کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں یا کوئی اور کر سکتا ہے. اب موٹی موٹی چیزیں جو اس ملک میں ٹھیک کرنے والی ہیں وہ تو بہت سی ہیں، مگر اگر آپ بیسکلی 5 موٹی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر ایک کیک بن رہا ہے. کیک کے 5-6 حصے ہیں، سلائسز ہیں. اب وہ سلائسز جو ہیں وہ بانٹ دی جاتی ہیں پاکستان کی عوام کے اندر. عوام کے اندر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے ایک سلائس بیوروکریسی کی سلائس ہے، ایک سلائس جوڈیشری کی سلائس ہے، ایک سلائس سرمایہ داروں کی سلائس ہے، ایک سلائس تاجروں کی سلائس ہے، ایک سلائس لینڈ اونرز، بڑے لینڈ اونرز کی سلائس ہے. اچھا، اب یہ سلائسز لے تو بچ کیا گیا؟ پھر سب نے اپنے اپنی سلائسز لے لی تو عوام کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچتا عوام کے لیے. اسی لیے یہ جو کیک ہے، یا تو اس کا سائز بڑا کیا جائے، یا ہر بندہ، ہر جو حصہ دار ہے اس سلائسز کا، وہ اپنی سلائسز کو کم کرے. اسٹیبلشمنٹ جتنے بجٹس میں پیسے لیتی ہے وہ کم کرے. سرمایہ دار جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دیں. بیوروکریسی جو کرپشن میں مبتلا ہے وہ کرپشن ختم ہو اور وہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں. تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس دینا چاہیے ان کو. لینڈ لارڈز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، نہ ہی وہ اپنی پروڈیوس یا پروڈکٹیوٹی خود کاشت کرتے ہیں. زیادہ تر ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں، ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. دنیا میں یہ ٹھیکے والا سسٹم تو بہت کم ہے. یہ ہمارے یہاں ہی ہے کہ گھر گلبرگ میں یا ڈیفنس میں گھر رکھے ہوئے ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، کام نہیں کرتے. ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں اور ٹھیکے دے دیے. ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنا پیسے نکالتا ہے، پھر ان کو دیتا ہے، تو پیچھے جو رہ جاتا ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ دیہڑی ملتی ہے، اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے جو کاشت کرتا ہے ایکچولی. باقی تو سارے اوپر پیراسائٹس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. ایک تجویز یہ آئی تھی کہ سب حکمران طبقہ جو ہے اپنے حصے کم کرے. اگر کیک زیادہ بڑھا نہیں سکتا اور اس کے بہت سے ایشوز ہیں تو اپنے حصے کم کرے، ویسٹیج کم کرے، کرپشن کم کرے، گولف کورسز کم بنے اور ہاسپٹلز زیادہ بنے، اینڈ سو آن. تو یہ ایک سلوشن ہے. مگر کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پیسے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. تو کیوں نہیں آج تک ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ حکمران طبقہ اپنی جیب نہیں کاٹے گا، وہ کسی اور کی جیب کاٹے گا، اپنی جیب نہیں کاٹے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی انقلابی ایسا آئے جس کے پاس پاور بھی ہو، عوام بھی ہو، اور اس کے پاس یہ سوچ بھی ہو، اور وہ سب کو بیٹھ کر سمجھائے کہ اب عوام کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے پاپولیشن گروتھ کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے منیمم ویجز کرنی ہے، ہم نے تو وی ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس. اس کے لیے پیسے چاہیے.
اور وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ. تو مگر یہ اس کی طرف جاتا کوئی نہیں ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہم نے آئین بنوایا ہے, اس کے اندر بہت خامیاں ہیں, مگر ہم چلنے بھی نہیں دیتے اس کو, اور دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. آئین ایک کاغذ نہیں ہوتا, آئین ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک کنسنسس ہوتا ہے, ایک کمپیکٹ ہوتا ہے, جیسے وہ کنسنسس کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا کنسنسس ہے کہ ہم ان رولز کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اور سب کے ساتھ ہم کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو, جیسے رولز کہتے ہیں, رولز بیسڈ آرڈر. تو رولز بیسڈ آرڈر تو ٹوٹ چکا ہے, رولز بیسڈ آرڈر تو رہا نہیں. جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا سب سے بڑے وہی ہیں جو پہلے اس کو بریک کرتے ہیں. یہ رولز بیسڈ آرڈر کو اسٹیبلشمنٹ بھی بریک کرتی ہے, بیوروکریسی بھی بریک کرتی ہے, سرمایہ دار بھی بریک کرتا ہے, جوڈیشری بھی بریک کرتی ہے, پولیٹیشنز بھی بریک کرتے ہیں. دے آل بریک دا کانسٹیٹیوشن ایٹ ون پلیس اور another پلیس, آل آف them. تو یہ دیٹس یور ادر تھنگ کہ وہ جو کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے یہاں. تھرڈ تھنگ از کہ ہم 70 سال میں ہمیں آج تک نہیں پتا ہم کون ہیں, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. کسی ملک میں آپ چلے جائیں, راستے میں کسی کو کھڑا ہو کے پوچھیں کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کون ہیں, کوئی کہا آئی ایم این امریکن. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں اور میں امریکن بنا ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں افریقہ سے آیا ہوں اور میں افریقن امریکن. وہ کہے گا آئی ایم این امریکن. انڈیا میں چلے جائیں, ساؤتھ انڈیا چلے جائیں, نارتھ انڈیا چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, پوچھیں آپ کون ہیں سڑک پہ کسی کو, آئی ایم این انڈین. ہمارے ہاں کیا ہے, آپ چلے جائیں سڑک کے اوپر, 10 لوگوں کو کھڑا کر لیں الگ الگ, پوچھیں آپ کون ہیں, ایک کہے گا میں پاکستانی ہوں, دوسرا کہے گا میں پنجابی ہوں, تیسرا کہے گا میں آئی ایم اے مسلم, میری تو آئیڈینٹی اسلام ہے, چوتھا کہے گا میں تو سندھی ہوں, وہ پانچواں کہے گا میں مہاجر ہوں, چھٹا کہے گا میں بلوچ ہوں, کوئی کہے گا میں پشتون ہوں. تو 10 میں سے 3 لوگ شاید کہہ دیں میں پاکستانی ہوں, باقی سارے ادھر ادھر کی بات کریں گے. ان کی پرائمری آئیڈینٹی پاکستان نہیں ہے, یا نہیں بنی, یا نہ بننے دی. تو کیسے آپ ایک نیشن سٹیٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں جب آپ کے حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. اور آئیڈینٹی سنگولر ہوتی ہے ان دا کیس آف نیشن سٹیٹس. آپ ڈاکٹر ہوں, ٹیچر ہوں, لائر ہوں, دیٹس سیکنڈری. یور پرائمری آئیڈینٹی از ٹو یور اسٹیٹ, ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. مگر یہاں تو کراچی چلے جاتے وہ مہاجر ہے, وہ پرانا سندھی ہے, نواں سندھی ہے, وہ پنجابی ہے, اینڈ سو آن. تو یہ انفارچونیٹلی دس از اے ڈیوائسو تھنگ. یہ ہوا ہے اوور دا لاسٹ 70 ایئرز. ہم نے ایک نیشنلٹی بنانے کی کوشش کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, بٹ وی اسکروڈ اٹ اپ, وی کوڈنٹ. اسی لیے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. سو اب دیٹس دی ادر پرابلم. اب اس قسم کے ہمارے بڑے سے پرابلمس ہیں. پھر ہم ہر ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جو بیسکلی عوام کی خدمت کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے کام کرتی ہے, منرل ایکسپلوریشن, بڑی بڑی سڑکیں بنانا, فارن پالیسی کنڈکٹ کرنا, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کرنا. ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. لوکل گورنمنٹ اسی وقت آتی ہے جب فوجی حکمران بیٹھے ہو اوپر. ان کو ضرورت ہوتی ہے نئے پولیٹیشنز کی, بیکاز پرانے پولیٹیشنز اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ چلا دیتے ہیں اور پاور کی ڈیولیوشن کر دیتے ہیں. اس دفعہ اسی لیے مشرف صاحب کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک قسم کی وائبرنٹ لوکل گورنمنٹ تھی. بہت سے آج کل کے پولیٹیشنز اس وقت نکلے تھے. مگر آج کی صورت حال یہ کہ ہم لوکل گورنمنٹ لاز جو ہیں انہی کو سارا وقت تبدیل کرتے رہتے ہیں, اور ابھی تک ایک ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یا قانون کسی پروونس میں نہیں ہے, نہ وہ چل رہی ہے لوکل گورنمنٹ. وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاورز پروونشل کو نہیں دینا چاہتی, پروونشل اپنے پاورز لوکل کو نہیں دینا چاہتی. تو کام کیسے چلے گا؟ آل اوور دا ورلڈ سیوک سروسز are provided by local governments. اور اس ملک میں سارا کچھ ہی تسی کہتے ہو فیڈرل گورنمنٹ کو لو, اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں بٹوین پروونشل اینڈ فیڈرل, اور لوکل گورنمنٹ کو گھاس ہی کوئی نہیں ڈال رہا. اور پھر ایک زمانے میں یہ بھی بات چلی تھی کہ جی پروونسز زیادہ ہونی چاہیے, یہ زیادہ لاپ سائڈڈ ہو گیا. پنجاب سب سے بڑی پروونس ہے, بلوچستان کے اندر ایتھنک ڈویژن ہے, آدھی بلوچستان جو ہے بلوچ ہے, باقی پشتون ہے, اینڈ سو آن. اور وہ آئیڈینٹی نہیں بن پا رہی, پروونس کی بھی آئیڈینٹی نہیں بنتی, اینڈ سو آن. سندھ کے اندر بھی اسی قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ ایک تجویز آئی تھی کہ یار ہمیں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنا لینی چاہیے. 10 نہیں 12 نہیں جتنی ڈویژنز ہیں انہیں کو آپ
بنا لیں یونٹس آف گورنمنٹ. اگر ہمت نہیں پڑتی ادھر جانے کی کسی کو, دیٹ کوڈ ہیو بین ون سولوشن. بٹ ادھر بھی کوئی نہیں جاتا, بیکاز اگین ڈیوولوشن کو ایکسیپٹ ہی کوئی نہیں کرتا. آج اس قسم کی ڈیوولوشن ہوگی تو مزہ کیا آئے گا پرائم منسٹر بننے کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں, مگر اس لیے ہوتا نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکتا, چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتا, آرمی چیف بھی نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں اور بھی کچھ نہیں بن سکتا. میں کیونکہ اس قسم کی باتیں کرتا ہوں جو کہ پسند نہیں آتی جن لوگوں کے بارے میں یہ میں بات کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے مہربانی کریں, نہ مجھے پرائم منسٹر بنائیں, نہ مجھے آپ چیف بنائیں, نہ مجھے آپ چیف جسٹس بنائیں. مجھے رہنے دیں اپنے حال میں, اینڈ یو نو لیٹس لیو اٹ اوور دیئر.